أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور ہمیں اسی نے اپنی عظیم ترین دولت جسے دولت اسلام کہتے ہیں اس سے نوازا ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، خوبی اور بڑائی ہے. اس کی حمد کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، سورہ احزاب کی ایک بڑی مشہور ترین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. پورے ہفتے سے میں نے اپنا یہ مزاج بنایا تھا کہ والدین کے حقوق کے تعلق سے یا پھر زبان کی جو آفتیں ہیں اس کے تعلق سے دونوں میں سے کسی ایک مضمون پر خطبہ دینا ہے. لیکن ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کے اصرار پر میں نے اپنے خطبے کا مضمون بدل کر جو چیز میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس چیز کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے کی خواتین کو دینی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. نوجوانوں سے میری یہ التجا ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ جو بے راہ روی ہماری مسلم خواتین کے اندر موجود ہے
اس میں کا کچھ نہ کچھ حصہ مردوں کے اندر بھی موجود ہے، اور جب بات خواتین کی آتی ہے تو اس سے مرد مستثنی نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ۔ ابھی جو لہر چلی ہے یا جو برائی ابھی ہمارے معاشرے میں چلی ہے، اس میں نوجوان طبقہ یہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو اپنے عشق اور معاشقے اور اپنی بے راہ روی کی زندگی میں جو مبتلا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بات کسی کو معلوم نہیں ہے، ہماری بات کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے مواقع پر بڑی زور و شور سے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں پہلے ان کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے، اور جس بے راہ روی میں آپ مبتلا ہیں اس بے راہ روی سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے آپ کو بھی اس غلاظت سے باہر نکالیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ اور آپ کی مسلم خواتین ان دونوں کی اصلاح ہو۔ آپ صرف یہ چاہیں کہ میں مرد ہوں اور میں مرد رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرتا ہوں تو میرے لیے جائز ہے، اور پھر اسی میں سے بہت سے نوجوان ہیں جو لوگ کسی خاتون کے کسی واقعے پر برانگیختہ ہو کر جو باتیں کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، انہی کے موبائلوں میں ننگی تصویریں ملیں گی، گانے اور بجانے ملیں گے، ننگی ویڈیو ملیں گی انہی نوجوانوں کے اس میں، اور ان کی خواتین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی ننگی چیزیں ان کے موبائلوں میں بھی ملیں گی۔ اور میرا ایسا خیال ہے کہ 99% نوجوانوں کے موبائل آپ چیک کر کے دیکھ لو، یہ مرض ان کے اندر بھی ملے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف خواتین کی اصلاح ہو اور آپ کی اصلاح نہ ہو؟ یہ جو مضمون ہے یہ ہم دونوں کے لیے، مردوں اور خواتین کے لیے، اور عورتوں سے زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورتوں سے زیادہ ذمہ داری اپنے مسلم معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے مردوں کی ذمہ داری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو اور اپنی اس جوانی کو کام میں لا کر اپنے معاشرے کے لیے اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کرو۔ خالی وقتی طور پر آواز بلند کرنے سے، چیخنے چلانے سے، کسی کو مار و پیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزوں کو وائرل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر آپ کیا کر رہے ہو اور معاشرتی طور پر آپ کیا کر رہے ہو، کہاں کہاں خلا ہے، اس بات پر ذرا غور کرو، اس بات پر غور کرو، اور اہل علم سے ملاقات کرو، اہل علم سے ملو، اہل علم سے بیٹھ کر کوئی لاہ عمل بناؤ اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو، اپنی دوریوں کو ختم کرو اور معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو باتیں ممبر سے کرتے ہیں وہ ہماری مسلم خواتین کے لیے بھی ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بات اگر کہی جاتی ہے کسی سے خطاب کر کے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف خاص اسی کے لیے۔ تو میرا جو مضمون ہے، آج کی جو باتیں ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، موقع ہے۔ کئی ایک چیزیں، کئی ایک واقعات ہیں، لیکن غیرت کے لیے، شرم اور حیا کے لیے اور اپنے ایمانی جلا کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون تشریف لائی، ایک صحابیہ تشریف لائی، اور وہ صحابیہ آنے کے بعد کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی مرأۃ سرع، اللہ کے رسول میں ایسی خاتون ہوں کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، کہیں پر بھی گر جاتی ہوں پھٹ آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے شفا کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ میری دعا قبول کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن میرے پاس دو چیزیں ہیں، تمہیں بتانے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے پاس۔
ایک چیز تو یہ ہے کہ میں تمہارے لیے شفا کی بارگاہ الہی میں دعا مانگوں اور دعا قبول ہو جائے گی، تم کو بیماری سے شفا مل جائے گی، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، دو آپشن میں سے دوسرا آپشن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بیماری باقی رہنے دو، اس کی شفا کی دعا مت کراؤ، یہ بیماری تمہارے ساتھ رہے گی اور تم وفات پا جاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ بولو ان دونوں میں سے کیا چاہتے ہو؟ اس خاتون سے اللہ کے نبی نے پوچھا ان دونوں میں سے کیا چاہتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول یہ بیماری رہنے دیجئے، شفا کی دعا مت کیجیے اور دعا مت مانگیے شفا کے لیے، بیماری رہنے دیجیے، مجھے جنت مطلوب ہے، جنت چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیماری تمہارے ساتھ لگی رہے گی، میں شفا کی دعا نہیں مانگتا، اس بیماری کی وجہ سے جو تمہیں لگی ہوئی ہے اللہ رب العالمین تم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس خاتون نے اس موقع پر ایک بات کہی جو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول میں مانتی ہوں میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، یہ بیماری رہنے دیجیے، شفا کی دعا مت کیجیے، لیکن بارگاہ الہی میں ایک دعا ضرور کر دیجیے، ایک دعا کر دیجیے اللہ کے رسول۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ کے رسول، یہ جو بیماری ہے جس بیماری سے میں گر کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، اس بیماری میں جب بے ہوش ہو کر گرتی ہوں اللہ کے رسول تو میرے جسم کے بعض حصوں سے میرا لباس ہٹ جاتا ہے۔ بیماری سے جب بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں تو اللہ کے رسول میرے جسم کے بعض حصوں سے میرا لباس ہٹ جاتا ہے، صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ دیجئے کہ میرے جسم سے میرا کوئی کپڑا بے ہوشی کے عالم میں بھی نہ ہٹے۔ ایک مسلم خاتون نے نبی کی بارگاہ میں یہ التجا اور درخواست کی کہ ہوش تو ہوش، بے ہوشی کے عالم میرے نبی یہ دعا مانگیے کہ میرے جسم سے کسی بھی حصے سے میرا کپڑا نہ ہٹے۔ یہ حیا کا عالم ہے، یہ شرم کا عالم ہے کہ ایک مسلم خاتون نبی کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول ہوش تو ہوش، بے ہوشی کے عالم میں بھی بیماری میں جب بے ہوش ہو کر گرتی ہوں تو میرے جسم کے بعض حصوں سے میرا کپڑا نہ ہٹے۔ نبی نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی بے ہوشی کے عالم میں اس کے بعض حصوں سے جو کپڑا ہٹ جاتا وہ نہ ہٹے۔ پھر کبھی بھی وہ جب بے ہوش ہوئی تو زندگی میں کوئی کپڑا ان کے جسم کے کسی حصے سے نہیں ہٹا۔ اس عورت کی حیا اور شرم کی لاج اللہ رب العالمین نے بھی رکھی۔ جس عورت نے خود اپنی شرم اور حیا کی لاج رکھی اور نبی کی رسالت میں دعا منگوائی، اس عورت کی شرم اور حیا کی لاج رب کائنات نے بھی کی، اور اس بیماری کے بعد اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس عورت کے جسم سے کسی بھی حصے سے کوئی کپڑا ہٹا ہوا۔ یہ ہے شرم اور یہ حیا، جس کا حکم رب نے بھی دیا، جس کو مہذب دنیا نے تسلیم کیا، جس کو مہذب مردوں نے تسلیم کیا، جس کو مہذب عورتوں نے تسلیم کیا۔ یہ ہے اسلامی، یہ ہے صحیح حیا اور شرم۔ میری ماں اور بہنوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے کہ وہ کرنا، میں آپ کو آپ کے مزاج کو بنانا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور تو تم کو اللہ رب العالمین نے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری فطرت سے جو واقف ہے اور تمہاری ایک ایک چیز کو جو جانتا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور جو ساری کائنات کی ساری مخلوق کی فطرت سے بخوبی واقف ہے، اس نے عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلا کرتی تھی اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح بلا ضرورت اپنے گھروں سے بے پردہ ہو کر باہر مت نکلو۔ اور کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ خاص موقع پر ایک خاص حکم تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، اور ان کے ذریعے سے ساری کائنات کی عورتوں کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے اور تمہارا جو دائرہ کار ہے وہ تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، اسی میں رہو، پردے کے ساتھ رہو اور اپنے گھر کو اپنے لیے جنت بناؤ، اور یہیں پر رہ کر تم دنیا آخرت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پا سکتی ہو۔ اس کے بعد لکھا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیگر احادیث کے اندر یا قرآن کی دیگر آیات کے اندر اور بھی بڑی تفصیل سے بات کی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہماری مسلم خواتین سے کہ جس مغربی تہذیب کی دل دادا بن کر اور جس مغربی تہذیب کو قبول کرتے ہوئے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے آپ نے اپنا جو مزاج بنایا ہے، آپ نے اپنا جو مزاج بنایا ہے بے پردگی کا اور باپ کی ولایت کے انکار کا اور اپنے شوہر کی قوامیت کے انکار کا، شاید جملے نہ سمجھے، عربی جملے ہیں، جو آپ نے مختصر تعلیم حاصل کر کے جو مزاج بنایا ہے اپنا کہ آپ عقل مند ہیں، یہ مزاج آپ کا غلط ہے۔ اور اگر آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ہم خود دنیا میں اپنی شادی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ہمارے باپ یا ہمارے ولی کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ مزاج بھی آپ کا غلط ہے، یہ مزاج بھی غلط ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور اگر شادی کے بعد آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں گھر کی ملکہ ہوں، میں مرد سے زیادہ عقلمند ہوں اور میں قوام ہوں، مرد میرے سے نیچے ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی، یہ مزاج بھی آپ کا غلط ہے، یہ مزاج بھی آپ کا غلط ہے۔ جس رب نے شریعت نازل فرمائی ہے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب نے جو دائرہ کار ہے وہ بتایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہو، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی وقت ہے کہ جب تم گھر میں قرار پاؤ اور گھر میں رہ کر اپنے دائرہ کار میں رہ کر اسلام پر عمل کرو تو تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اگر باہر نکلو گی تو یہ گدھ اور یہ اچک لینے والے لوگ یہ تم کو اچکیں گے، تمہاری عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلیں گے، اور تم یہ یقین مانو، مجھے دکھاؤ تو کسی معاشرے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں مجھے دکھاؤ کہ کوئی عورت مرد سے زیادہ طاقتور ہو، مجھے بتاؤ کوئی مثال۔ میں اور بھی دیگر جگہ رہا ہوں لمبے عرصے تک، اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق رہا، روابط رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ یہ بات بھی کئی ایک جگہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ مجھے دکھاؤ کوئی ایک ایسی عورت جو جسمانی اعتبار سے مرد سے زیادہ قوا ہو، مجھے دکھاؤ کوئی ایسی عورت معاشرے میں جو عقلی اعتبار سے مرد سے بہتر ہو۔ کیا بات اللہ اور اس کے رسول کی غلط ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ میں مسلم خواتین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے جو اصول اور ضابطہ بتایا ہے یہ تمہاری فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا ہے۔ تم عقل میں کم ہو، تم دین میں کم ہو، تم جب تک دائرہ اسلام میں رہ کر اور اپنے دائرے میں رہ کر زندگی گزارو گی محفوظ ہو، اور جہاں تم نے پر پھیلانے کی کوشش کی تو یہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا تم کو اچک لے گی اور پھر کبھی بھی کوئی عزت سے تمہارا نام نہیں لے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ جتنے بھی عورتوں کے ساتھ واقعات ہوئے، چاہے مسلم مردوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ، عالمی پیمانے پر، آپ کے شہر نہیں، عالمی پیمانے پر، میں مسلم خواتین سے، میری ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ کوئی ایک خاتون کا نام بتاؤ کہ جس نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہو اور معاشرے کے کسی فرد نے کہا ہو کہ یہ عورت بہت اچھی ہے. بتاؤ مجھے کوئی پوری عقل والی عورت بتاؤ, کوئی مرد سے زیادہ قوام عورت بتاؤ, اور کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ کسی عورت نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہو اور دنیا کے کسی صاحب عقل مرد نے کہا ہو کہ اس عورت کا قدم جو ہے وہ صحیح ہے. ارے آپ کے معاشرے کا ایک ایسا آدمی جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے, اس سے بھی پوچھو تو کہے گا یہ بدترین عورت ہے معاشرے کی. اور آپ بھی پوچھ لو معاشرے کے ایک شرابی سے پوچھو, کبھی بھی کوئی مسلم عورت اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو اپنے معاشرے کے ایسے آدمی سے پوچھو جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, اس سے پوچھو کہ اس عورت کا قدم کیا ہے, تو وہ بھی اس عالم نشہ میں یہ کہے گا کہ ہمارے معاشرے کی بدترین عورت ہے. کبھی کسی نے تعریف نہیں کی عورتوں کے اس طرح کے اقدام پر. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ عقل مند ہیں, باپ کی ولایت کا انکار کرتی ہیں, باپ کی عقل مندی کا انکار کرتی ہے, شوہر کی عقل مندی کا انکار کرتی ہے, شوہر کی قوامیت کا انکار کرتی ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد عورتوں میں تشریف لے جاتے ہیں, ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں. شریعت جو آپ کو بتانا چاہتی ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. خطبہ دیا اللہ کے نبی نے اور فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین, میں نے عورتوں تم کو دین میں بھی کم پایا ہے اور عقل میں بھی کم پایا ہے. اگر آپ شریعت کے اصول کو نہیں جانتی, نہیں مانتی, اور رب ذوالجلال کے نازل کردہ اصول اور ضابطوں کو نہیں جانتی, تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دین اور عقل کے اعتبار سے تمہارے اندر کمی پائی ہے. تو معاشرے کی ان عورتوں میں سے خاتون کھڑی ہوتی ہیں, فقالت یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دین اور عقل میں کمی کیا چیز ہے, کیا ہے کمی؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت امرأتین تعدل شہادت الرجل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ مضمون موجود ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں, قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت. اس میں گواہوں کے سلسلے میں اور بھی دیگر مقامات پر گواہوں کے سلسلے میں جب بات کہی تو اللہ نے کہا کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے, اور 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی. نبی نے سمجھایا اس عورت کو کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کہا ہے کہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کی عقل مرد سے آدھی ہوتی ہے. تم اپنے آپ کو عقل مند مت سمجھو باپ کے مقابلے میں, شوہر کے مقابلے میں, اپنے معاشرے کے مردوں کے مقابلے میں. اپنے آپ کو عقل کے اعتبار سے پورا مت سمجھو. اپنے باپ کے, ماتحت رہو اپنے شوہر کے, ماتحت رہو اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو تمہارے ذمہ دار ہیں, جو تمہارے ولی ہیں, ان کے ماتحت رہو اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم مت اٹھاؤ. رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ مرد کی عقل کے مقابلے میں تمہاری عقل آدھی ہے. نبی نے سمجھایا. اس خاتون نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ عورت کے عقل کے اعتبار سے جو آپ نے فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر. یہ اللہ نے قانون بتایا. اس کا مطلب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے مرد سے عقل کے اعتبار سے کم ہوتی ہے, آدھی ہوتی ہے. اس لیے 1 آدمی کی گواہی 2 عورتوں کے برابر, 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر. یہ عقل میں کمی ہے, اور اس دستور کو, اس قانون کو دنیا کا کوئی قانون رد نہیں کر سکتا, چاہے کتنا بھی بڑا مفکر عقل مند کیوں نہ ہو. کسی نے آج تک اس قانون کو غلط ثابت کر کے نہیں دکھایا. اور دوسری چیز, اس خاتون نے پوچھا کہ دین میں نقص کیا ہے, کمی کیا ہے, تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمکث اللیالی ما تصلی
بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں جس میں عورت نماز نہیں پڑھتی. اور وَتُفْطِرُ فِي رمضان، رمضان کے مہینے میں بہت سارے روزے ایسے ہیں جو اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ اس کے دین کا نقص ہے، دین میں کمی ہے مرد کے مقابلے میں. یہ خاتون کو اللہ کے نبی نے سمجھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ تم ناقص العقل ہو. جہاں کہیں بھی، جس میدان میں بھی، اور خاص طور پر اپنی زندگی کے فیصلے کے تعلق سے یا آزادی کے تعلق سے جہاں کہیں بھی تم یہ اپنے آپ کو باور کراؤ گی کہ تم عقل مند ہو تو پوری زندگی پچھتاؤ گی، پوری زندگی پچھتاؤ گی. اور مجھے بتا کوئی ایسا واقعہ، میں معاشرے کی مسلم خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے کوئی غلط قدم اٹھایا اور اس نے معاشرے میں بہترین زندگی گزاری، خوشحال رہ کر، اچھے رہ کر، سکون اور اطمینان کے ساتھ. کوئی ایک مثال مجھے بتا دو، کوئی ایک مثال بتا دو. میں مسلم خواتین سے پوچھتا ہوں. تو میری ماں اور بہنوں، دین میں بھی نقص ہے، عقل میں بھی نقص ہے. اپنے آپ کو پوری عقل والا مت سمجھو. تو اللہ رب العالمین کا یہ جو دستور اور قانون ہے، جو اللہ نے آپ کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارے اندر نقص ہے، تمہارا باپ ولی ہے، اس کے بغیر کوئی کام مت کرو. تمہارے معاشرے میں جو تمہارے باپ، دادا، چچا، تایا، نانا، ماموں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، یہ جو لوگ تمہارے ولی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم مت اٹھاؤ. ان سے بغاوت مت کرو، ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی اور جہنم بن جائے گی. یہ سمجھایا اللہ نے شریعت کے اندر. آپ دنیا کو سمجھو، یہ دنیا جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے، یہود اور نصارے کی تہذیب، جس کو ہم امریکہ کی، روس کی، جاپان کی اور یہ جو دیگر ممالک ہیں پورے کے پورے، جس میں اکثریت یہود اور نصارے کی ہے یا لادین بے دین لوگوں کی ہے. ان لوگوں نے جو دنیا میں دستور بنایا ہے، اس دستور کے تحت یہ عورت کو سامان تعیش سمجھ کر عورت تک پہنچنا چاہتے ہیں. عورت کو عیش کا سامان سمجھ کر عورت تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس لیے مختلف قسم کے معاشرے کے اندر انہوں نے نعرے دیے. آپ فلم دیکھتی ہو، اور خاص طور پر میری مسلم معاشرے کی ماں اور بہنوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو بھی، کہ یہ جو پاکستان کے جو سیریل ہیں، ایک ایک عورت 2 4 مرد جو رکھتی ہے سیریل، اور جن سیریلوں کے اندر عشق اور معاشقے کی بڑی لمبی لمبی داستانیں دکھائی جاتی ہیں، یہ مسلم ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے اکثر جو خرافات اور بریانیت اور لنگائی کے جو چیزیں ہماری مسلم معاشرے کی ماں اور بہنیں دیکھتی ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا ہوں. جو ریانیت بھری فلمیں ہیں، ان سے اجتناب کی، اور دیگر جو چیزیں ہیں، ان سے مسلم خواتین کو اجتناب. یہی چیزیں ہمارے دماغ کو بہکانے اور ہمارے دماغ میں خرافات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں. اور یہ کہوں گا کہ ہماری مسلم خواتین جو ہے یہ جو موبائل استعمال کر رہی ہیں آزادانہ طور پر، تو آپ کہیں گے مولوی گھسی پٹی بات کرتا ہے، مولوی گھسی پٹی بات کرتا ہے. یہ گھسی پٹی بات نہیں، یہ ہماری خواتین کے بہکنے کے اسباب ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو اجتناب کہ یہ دنیا جو ہے یہود و نصارہ کی دنیا، اس دنیا نے آپ کو جو نعرہ دیا اس میں 2 اہم ترین نعرے. ایک نعرہ ہے مساویانہ حقوق، کہ عورتوں کو برابر کے حقوق دو. دوسرا نعرہ ہے مساویانہ حقوق کے ساتھ دوسرا نعرہ ہے کہ عورتوں کو بھی وہ چیز دی جائے جو مردوں کے ساتھ ہے. یہ مردوں کے شانہ بشانہ چلے، یعنی ان کو گھروں سے نکال کر بازار میں لایا جائے. یہ دوسرا نعرہ، مغربی تہذیب کا یہ دوسرا نعرہ. اور یہ دونوں نعروں کو ہماری مسلم خواتین اپنے لیے باعث عزت و فخر محسوس کرتے ہوئے، ان دونوں نعروں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے اسلامی اور اپنے شرعی لبادے کو پھینک کر یہ برہنہ ہو جانا چاہتے ہیں. لفظ بڑا گندا ہے، لیکن ان دونوں نعروں سے متاثر ہو کر غیر تو غیر ہماری مسلم خواتین بھی برہنہ ہو جانا چاہتی ہیں.
جو مغرب چاہتا ہے وہی چیز ہماری مسلم خواتین بھی اپنانا چاہتی ہیں، اور اس میں عزت نہیں ہے، اس میں وقار نہیں ہے، اس میں حفاظت نہیں ہے۔ جو شریعت نے قانون اور دستور بتایا ہے، یہ دونوں جو نعرے ہیں، یہ دونوں نعروں کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ شریعت نے آپ کے جسم کو بھی پردہ کہا ہے، شریعت نے آپ کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے، شریعت نے آپ کے زیور کو بھی پردہ کہا ہے، شریعت نے آپ کے زیور کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے، شریعت نے آپ کے جسم کو بھی پردہ کہا ہے۔ اور جانتی ہو کہ آپ کو ننگا کرنے کے لیے، عریاں کرنے کے لیے یہ دنیا نے کیا کیا ہے؟ یہ دنیا نے کیا کیا ہے؟ عورتوں کی آنکھوں کا مسابقہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو عورتوں کی آنکھوں کا دنیا کے اندر مسابقہ ہوتا ہے، جس طرح حسن کا مسابقہ ہوتا ہے عورتوں کا، کہ عورتوں کو جو معاشرے کی حسن خوبصورت ترین عورتیں ہیں پوری دنیا میں عریاں کر کے، ننگا کر کے پیش کر دیا جائے۔ اس لیے یہ مغربی تہذیب عورتوں کے حسن کا مسابقہ مقابلہ کراتی ہے، اور یہی مغربی تہذیب عورتوں کی آنکھوں کا مقابلہ کراتی ہے، عورتوں کے بالوں کا مقابلہ کراتی ہے، عورتوں کے چہرے کا مقابلہ کراتی ہے، ان کی ناکوں کے حسن کا مقابلہ کراتی ہے، ان کے ہونٹوں کے حسن کا مقابلہ کراتی ہے۔ یہ کیوں کراتے ہیں ساری چیزیں؟ یہاں تک کہ عورتوں کے سینوں کی خوبصورتی کا بھی دنیا کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ تاکہ عورت کو پوری طرح ننگا کر کے معاشرے میں پیش کر دیا جائے اور عورتوں سے کھیلا جائے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب ہے۔ جس دین نے عورت کے جسم کے انگن کو پردہ کہا تھا اور اسی میں عورت کی حفاظت تھی، شریعت کا لحاظ تو دیکھو، شریعت نے عورت کو کتنی حفاظت دی کہ اس کے جسم کو پردہ کہا، اس کے انگن کو پردہ کہا، یہاں تک کہ اس کی خوشبو کو بھی پردہ کہا، اس کی آواز کو بھی پردہ کہا۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو حکم دو کہ جب غیر مردوں سے بات کریں تو بات تو بھلی کریں، لیکن اتنے کڑک لہجے میں بات کریں کہ سامنے والا جس کے دل میں کوئی کھوٹ اور کوئی مرض ہے، عورتوں کی گفتگو سے بھی کوئی غلط انداز نہ لگا سکے یا متاثر نہ ہو سکے۔ یہ شریعت ہے، اتنا تحفظ دیا شریعت نے کہ مرد سے جب کسی غیر مرد سے عورت بات کرے، بڑی لمبی تفصیل تھی، بات مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بات بھی جب عورت کسی غیر مرد سے کرے تو اس سے کڑک لہجے میں بات کرے، پردے کے پیچھے سے۔ اتنا تحفظ شریعت نے دیا۔ خوشبو جب لگائے تو اس کی خوشبو پھیلے نہ، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس کی خوشبو بھی پردہ ہے۔ وہ زیور پہن کے باہر نہ نکلے کہ جس کی آواز سے کوئی غیر مرد متاثر ہو سکے۔ کیا تحفظ دیا شریعت نے، کتنا تحفظ دیا شریعت نے، کتنا محفوظ کیا ہے ہماری مسلم خواتین کو شریعت نے۔ اور یہ جو مغربی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب نے پوری طرح عورتوں کو عریاں کر کے معاشرے کے درمیان رکھ دیا ہے۔ اور یہی تہذیب کو آپ اپنانا چاہتی ہو کہ آپ کے جسم کا مقابلہ ہو، آپ کے انگن کا مقابلہ ہو اور ساری دنیا آپ کو عریاں دیکھے؟ یا ایسے اقدام کرو کہ آپ کی عریانیت کو دنیا دیکھے؟ کیا آپ اس تہذیب کو تسلیم کرتی ہو اور اس تہذیب سے متاثر ہو کر وہ اقدام کرتی ہو جو اسلام کے لیے بھی شرم کا باعث، جو مسلم معاشرے کے لیے بھی شرم کا باعث، جو تمہارے خاندان کے بزرگوں کے لیے بھی شرم کا باعث؟ ایسے اقدام کرتی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، جو شریعت کہتی ہے اس کو تسلیم کرو، جو شریعت کہتی ہے اس کو مانو، اسی میں تمہاری عزت ہے، تمہاری بھلائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بات بڑی لمبی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اللہ حیا کا زیور لینے اور پہننے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو تو نے شریعت اتاری ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، جو تو نے فرق بتائے ہیں اور جو دائرہ کار بتائے ہیں، اس دائرہ کار کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین ہم کو ایمان کی غیرت عطا فرما اور اسی ایمانی غیرت پر ہم کو موت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا